أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 71 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج ہمارا ایک مضمون مکمل ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل کیا گیا اور اس کا الزام کسی دوسرے ہمسائے پر لگایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان پر جو پابندیاں لگائی ہیں، گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے انہیں حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پہ سوالات کھڑے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندیاں عائد کر دیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم یا کوئی شخص حکم آنے پر اس پر عمل نہ کرے تو لا محالہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے عمل نہیں کرنا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر اس کا امتحان ضرور لیتا ہے. اب یہ چونکہ قوم جو بنی اسرائیل یہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، پھر ان کو کھیتی باڑی دی، سب کچھ اور ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر میں داخل کیا، تو اس پر ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ ابھی بھی ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا ہے یا نہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں یا اپنے گائے کی پوجا کرتے ہیں. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پابندیاں لگاتے لگاتے تیسری بار انہوں نے یہ بات کہی، ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے. ما ہیا مونس کی ضمیر آئی ہے، وہ گائے کیسی ہے. تو ان البقرۃ تشابہ علینا. اب انہوں نے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ تیسری بار جا کر کس منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جاتے اور جا کر پوچھتے کہ ہمیں گائے بتائیے کون سی ہے. تو پابندیاں پہلے سے اتنی لگ چکی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، ہم بیل کو ڈھونڈتے رہے اور وہ ہمارے لیے متشابہ ہو گیا. پھر انہیں کہا گیا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم البتہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو پھر جو آخری بات یہ بات کہی، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے بے شک وہ گائے ہے. تم نے ایک بہانے سے پوچھنے کے حوالے سے بیل کا ذکر کیا، بیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. لا ذلول تثیل الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اس نے زمین کو نہ پھاڑا ہو، یہ زمین کے لیے اس نے ہل نہ جوتا ہو. ولا تسقی الحرث، اور اس نے کھیتی کو پانی لگانے کے لیے کنویں پہ راٹھ کے طور پر کام نہ کیا ہو. مسلمۃ لا شیۃ، مسلمتن ہو، کوئی داغ دبے والی نہ ہو. جیسے ہم قربانی کا جانور لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کا کان بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں بھی دیکھتے ہیں، اس کے دانت بھی دیکھتے ہیں اور ہر چیز دیکھتے ہیں کہیں کوئی داغ دبا تو نہیں ہے اس میں. رنگ کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، رنگ تو چلیے خیر، لیکن ان کے اوپر یہ رنگ کی پابندی لگی تھی. رنگ کی پابندی
وہاں یہ لگی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، یہ مسلمہ اور ہے اور کلر کے اعتبار سے بھی کوئی داغ دبے والی نہ ہو، اور آگے لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا کوئی اس میں دھبا نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ لا شیۃ لا نفی جنس ہے جس نے شیعہ کیا ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، ہاں انہوں نے کہا ہاں اب تو لایا ساتھ حق کے، اب ہمیں بات سمجھ آئی ہے۔ جب اپنے اوپر اتنی پابندیاں لگا لی تو پھر ان کو بات سمجھ آئی۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ان کے لیے گائے کی تلاش کی، اور جس کے پاس وہ گائے تھی اس نے اپنی منہ مانگی قیمت لی تھی اور پھر لا کے ان کے پاس کھڑا کیا۔ فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اسے ذبح کیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا کرنے کے قریب بھی جانے والے نہیں تھے۔ آپ حیران ہوں گے، کاف واو دال سے قادہ یقود ہوتا ہے، اور کاف یا دال سے تدبیر کے معنی میں آتا ہے، چالوں کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ قایدہ قادہ یقاد البرق تدبیر کے معنی میں آتا ہے، اور کاف واو دال سے مراد ہوتی ہے کہ ایسا کام جو انسان نے نہ کرنا ہو اور اس کے لیے ارادہ کر لے۔ قرآن میں اس کے لیے کاوادہ لفظ بولتا ہے۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ ایسا کرنے کے قریب بھی جانے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید نے یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی دی ہے۔ ہمارا آج یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے اس سے آگے بات بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔